اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادنا سے خیالوں میں سمندر نہیں آتا، کافر کے گھرانے میں پیغمبر نہیں آتا، ادراک کی پرواز میں تائب میرے سے ناکام، زرق کے ذم میں کلندر نہیں آتا۔ لال اچھا ہے کہ مرجان اچھا، جسے لگ جائے تیرا ہاتھ کو پتھر اچھا، کون کہتا ہے دارا و سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اور مخدوم محمود مسور جوند کی نظر کیمیا کی تاثیر کی بدولت ہم ساری دنیا سے کٹ کر اللہ یہ کہ ہو جانے کے قول پر عمل پیرا ہو کر اس رمضان المبارک میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل و احسان کیا، ہمیں یہ روزے نصیب فرمائے۔ ہم بھرپور طریقے سے سیدنا محمود مسور کلندر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر یہ گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور محفل ذکر فکر مراقبہ روزانہ جاری ساری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی جو کچھ بھی ان کی تعلیمات ہیں تو اس کو پانے کے لیے ان پر عمل پیرا ہے، خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ لیکچرز بھی ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے پیغام کلندر پہنچے اور لوگ اللہ اور رسول کی باتوں کی جانب آئے اور اس سپر سائنس کو سمجھیں۔ تو ہماری گزشتہ نشستوں میں جو بحث چل رہی ہے علم تصوف اور وجود تصوف کیا ہے۔ علم سب جانتے ہیں، جاننا کسی چیز کے بارے میں، اور جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے اور کتابیں پڑھ کر جو لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اگر یہ سمجھ لیا کہ کسی کوئی علم کا سمندر ہو گیا ہے اور بس علم ہی کے ذریعے وہ وجود تصوف ہو گیا ہے، تو یہ سب سے بڑی دور حاضر کی غلط فہمی ہے۔ وجود تصوف علم پڑھ کر پھر کتابیں پڑھ کر کسی وجود تصوف کے قدموں میں 40 سال بیٹھنا ہوتا ہے، اس کی جھوٹیاں سیدھیاں کرنی ہوتی ہیں، اور اس بندے کے ساتھ محبت کر کے اس کی خدمت کر کے پھر آگے وجود حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کی ایک اور مثال برس ہندوستان کی تاریخ میں سے، تو ایک مشہور بزرگ ہے حضرت فخر جہاں فخر پوری، فخر جہاں فرخ پوری کلندر فخر جہاں فرخ پوری۔ فرخ پور ایک جگہ ہے نئی دلی کے قریب، اور وہاں وہ سلسلہ چشتیہ کے کلندر گزرے ہیں۔ فخر جہاں فخر پوری، فخر جہاں انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدنا عبدالحق محدث دہلوی جو برصغیر میں پہلے بہت نامی گرامی محدث گزرے ہیں، انہوں نے نظریہ پیش کیا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کرمیم کی جو خلافت ہے وہ امام حسن علیہ السلام سے تو ثابت ہے، لیکن سراج الاولیاء جو ہیں ان کو خلافت نہیں، جو حضرت خواجہ حسن بصری ہیں۔ تو جو اب انہوں نے نظریہ پیش کیا کہ کہا کہ ایسی حدیث موجود نہیں ہے، تو خطرہ تھا کہ ہندوستان میں سارے سلاسل جو ہے وہ ان کا ثبوت گم ہو جاتا اور سلاسل کا تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا۔ تو اس وقت فخر جہاں فخر پوری وہ کلندر تھے، تو انہوں نے پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ساتھ رابطہ کیا، اور انہوں نے سمجھایا کہ وہ حدیث موجود ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے پڑھی نہیں، میں نے نہیں، تو آئے حضور پر نور سے پوچھ دیتے ہیں۔ تو پھر حضرت فخر جہاں فخر پوری میں علم مراقبہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو سکھایا، اور مراقبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی۔ تو جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی میرا کلندر فخر جہاں ٹھیک کہتا ہے اور وہ حدیث موجود ہے، تو وہ اس کے پھر قائل ہوئے۔ پھر انہوں نے وہ علم مراقبہ سیکھا، اور اس مراقبے کے ذریعے وہ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو چیلی میں پہنچتے اور وہاں قصبے فیض کرتے۔ تو یہ اس پر
بڑے صغیر پورا فخر کرتا ہے کہ فخر جہاں فخر پوری نے یہ اقدا ایک عالم کو حضور کی بارگاہ میں پہنچا کر مراقبے کے لیے کلندر نے توحید اور رسالت کے اس حقیقی پیغام کو واضح کر دیا۔ اب ایک قصبہ ہے ہندوستان کا، وہاں کے دو بھائی چچا زاد بھائی تھے، دونوں اس گمنام قصبہ میں سے حضرت فخر جہاں فخر پوری کے درگاہ پر پہنچے، درگاہ کلندر پر پہنچے اور انہوں نے ان سے ملاقات کی، شرف بیعت حاصل کی۔ اور جب فخر جہان فخر پوری نے دونوں سے پوچھا تو ایک نے عرض کی کہ میں تو کچھ لکھنا پڑھنا جانتا ہوں، تو انہوں نے فخر جہاں نے اس ایک بھائی کو حکم دیا کہ تم جو ہے وہ دینی تعلیم حاصل کرو، میرے کلندری مدرسہ میں پڑھو اور علم حاصل کرو۔ دوسرے بھائی چچا زاد کہا کہ تم کچھ نہیں جانتے تو تم میری سواری جو ہے، جو میرا گھوڑا جو ہے اس کی خدمت کیا کرو، اس کی ریڑھ اٹھایا کرو، اس کو تیار کیا کرو، اور اللہ کے دین کی تبلیغ کی خاطر میں نے جہاں کہیں جانا ہوتا ہے اور سواری میں استعمال کرتا ہوں، تو سواری کو تم نے تیار رکھنا ہے، میری خدمت کرنی ہے لنگر خانے پر اور جانوروں کی اور میرے گھوڑوں کی۔ تو اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جیسے آج کے دور میں کوئی کورسز ہوتے ہیں، کوئی سال کا، کوئی 2 سال کا، کوئی 3 سال کا، کوئی درس نظامی 5 سال کا، کوئی 7 سال کا، الشہادۃ الصغریٰ، الشہادۃ العالمیہ یا میں اور اسلامیات، پھر پی ایچ ڈی، پھر جامعہ اعظم میں لوگ جاتے ہیں تو وہ انہیں 10 12 سال 15 16 سال تو لگ جاتے ہیں کہ پھر وہ جب مستند عالم دین بن کر محدث مفکر بن کر نکلتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو یہ درس نظامی تھا، علوم و فنون کا جو دور تھا، تو وہ جو علم کا کورس دورانیہ تھا وہ 25 سال تھا۔ تو ایک بندہ 25 سال تک مدرسے کے اساتذہ سے پڑھنا تھا، تو پھر وہ شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ الفقہ اور مفتی اعظم ہند بنتا۔ تو ایک بھائی نے 25 سال فخر جہاں فخر پوری کے مدرسے میں پڑھا، اور وہاں کے شیوخ مفسر قرآن تھے، جو محدث تھے، شیخ الحدیث تھے، شیخ الفقہ تھے، ان سے مدرسے پڑھا، پھر ذات کے طور پر ان اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد وہ 25 سال کے بعد وہاں دلی میں فخر جہاں فخر پوری درگاہ کلندر سے مفتی اعظم ہند کا ٹائٹل ہے، اور انہیں گھر جانے کی اجازت ملی۔ تو جب وہ مفتی اعظم ہند بن کر جانے لگے تو چچا زاد بھائی جو کہ گھوڑے کی لید اٹھاتا تھا، مخدوم فخر جہاں فخر پوری کلندر کے گھوڑے کی جو لید اٹھاتا، گھوڑے کی خدمت کرتا، ان کی سواری تیار کرتا، اور دیگر جو جانور تھے وہاں ان کو چارہ ڈالتا اور خدمت کرتا ان کی۔ تو دوسرے بھائی نے وہاں علم حاصل نہ کیا، وہاں 25 سال تک انہوں نے خدمت کی، یعنی فخر جہاں فخر پوری کی ذات کا دم لیا، ان کی ذات کی خدمت کی، ان کے مال مویشی کی، ان کی سواری کی خدمت کی، ان کے گھوڑے کی لید اٹھائی، اور دوسری طرف علم کا وہ بندہ سمندر بنا۔ اب وہ دونوں بھائی تھے، جب وہ علم کا سمندر ہے، ان کا نام ہے غلام نبی محدث۔ جب وہ محدث بن کر گھر جانے لگے تو وہ دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی، تو غلام نبی محدث نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ میں نے جو فخر جہاں کے مدرسے پڑھ کر علم حاصل کر لیا ہے، میں مفتی اعظم ہند بن گیا ہوں، اب میں گھر جاؤں گا اپنے تو لوگ میرا استقبال کریں گے، لوگ مجھے دیکھنے آئیں گے، مجھ سے علم پڑھنے آئیں گے، میرے شاگرد ہوں گے، میرا مدرسہ ہوگا، اور میں بڑی شان و شوکت سے بکارا زندگی گزاروں گا۔ لیکن اب تم نے بھی چھٹی میرے ساتھ گھر جانا ہے،
میری تو والدہ خوش ہو جائیں گی اور رشتے دار بھی خوش ہو گئے تو، اور تو جب تم گھر جاؤ گے میرے ساتھ تو میں تو مفتی اعظم ہند ہوں گا، میں تو کہوں گا ان کا سمندر بن کے آیا ہوں، تو کیا جا کر کہے گا کہ میں گھوڑے کی ریگ اٹھاتا رہا ہوں، جانوروں کے چارہ ڈالتا رہا ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے بھائی کو چوٹ طنز کی۔ تو وہ جو دوسرے بھائی تھے چچا زاد، وہ تھے برداشت کو رونے لگ کے کہا یہ تو بات سچ ہے، تم تو عالم ہو، محدث ہو، مفکر بن کے جاؤ گے، واقعی میں تو بچہ بنا ہی نہیں، میں تو یہ گھوڑے کے لیے کیوں اٹھاتا ہوں، جانوروں کو چارہ ڈالتا ہوں۔ تو جب وہ زیادہ روئے تو لوگوں نے فخر جہاں فخر پوری سے عرض کی کہ وہ دونوں بھائی ہیں، وہ ایک خوش ہے، وہ خوشی خوشی جھاگ جا رہا ہے، دوسرا رو رہا ہے۔ تو انہوں نے دونوں کو بھائیوں کو بلایا اور غلام اور محدث کو کہا کہ تم تو میرے مدرسے میں پڑھ کر محدث بن گئے ہو، عالم بن گئے ہو، تو آؤ تم نے کتابیں پڑھی ہے، تم عالم ہوئے ہو، تمہارے چچا زاد بھائی نے میری خدمت کی ہے، میرے گھوڑے کی عید اٹھائی ہے اور میری سواری کی خدمت کی ہے، تو آؤ خدمت کے سلسلے میں اسے کیا کہنے والا ہوں۔ تو فخر جہاں فخر پوری نے اپنی دستار خلافت دی، دستان دی، فخر محمدی ادا کیا، اس کے دل کو توحید سے رنگ دیا اور دل کو پاک کر دیا، خلافت دے کر، اس میں اللہ ذات دے کر، ان کے دلے میں رکھ کر اس کو چمکا دیا، توجہ دے دی اور فرمایا کہ جاؤ، جو تم نے میرے گھوڑے کی لید اٹھائی ہے، تمہارے دل میں اس میں اللہ ذات رکھ دیا ہے، طفل نوری رکھ دیا ہے، تم جا کر پڑھو، اور جب پڑھو گے یہ عالم بن گیا ہے، تم میری خلافت پانے کے جانے بعد کلندری خلافت پانے جا، خلیفہ کلندر بن کر تم قبلہ عالم ہو گئے ہو، مبارک ہو قبلہ غلام نبی محدث سے لوگ علم پڑھنے آئیں گے اور تمہارے پاس خدا کو دیکھنے آئیں گے، توحید لینے آئیں گے، اپنے قلوب و اذہان کو صاف کرنے آئیں گے، نفس امارہ کو کچلنے آئیں گے، اس میں اللہ ذات کا صبر لینے آئیں گے، لاکھوں مریدین تمہارے ہوں گے، قیامت تک تمہارا نام روشن ہوگا۔ تو وہ بڑے صغیر کی وہ مشہور شخصیت بنی حضرت خواجہ نور محمد محمد۔ تو یہ ہے کسی کلندر کی ذات کا ادب اور خدمت، اور یہی وہ خدمت ہے جو سید ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور اصحاب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی ذات کا ادب کیا، ان سے محبت کی، اور سب سے زیادہ بڑھ کر ذات کا ادب تو اصحاب نے کیا، لیکن سب سے بڑھ کر رسول پاک کی ذات کا مولا علی کرم اللہ وجہہ نے کیا اور خدمت کی اور ان پر قربان ہوئی، ان کے بال کے گرامی سید ابو طالب علیہ السلام بھی ان پر قربان ہوئے، مولا علی علیہ السلام بھی قربان ہوئے، اور ان کے پھر بچے بھی قربان ہو گئے، اور انہوں نے دین کی استقامت کے لیے حضور پاک کی ذات پر مال بھی خرچ کیا، جان بھی خرچ کی، اور 4 نسلیں قربان کر دی، مال قربان کر دیا اور دین کو زندہ کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ادب کا حق ادا کیا، خدمت ادا کیا، تو وہ علی شیر خشا مشکل کشا ہے۔ اور اسی طرح علی کے کلندر علیہ السلام کے جناب فخر جہاں فخر پوری کے خدمت کی اور ان کے گھوڑے کی نیند اٹھائی، تو وہ نور محمد خواجہ نور محمد مہاجری بنے۔ ان کی تاریخ میں آپ بھی نام یاد ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن غلام نبی محدث ان کو تو چند لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے وجود تصوف اور علم تصوف، یہ 2 معلوم مثال تھی، ایک علم تصوف کا فائدہ، دوسری علم حاصل ہی نہیں کیا، اس نے وجود حاصل کیا، وجود بنا کیسے؟ وہ کلندر کی خدمت، اس کے گھوڑے کا لید اٹھانا، سواری کو تیار کرنا، وہ خدمت کرتے رہے اور جانوروں کو پالتے رہے، لنگر خانے میں ڈیوٹی دیتے رہے، تو وہ قبلہ عالم بن گئے اور وہ عالم ہو گیا۔ یہ ہے ایک طرف عالم اور ایک طرف وجود تصوف اور ایک طرف قبلہ علم۔ غلام نبی محدث کو عالم ٹھہرے، 25 سال کرنے بعد مفتی اعظم ہند لائے اور کلندر کی ذات کا ادب خدمت کر کے
اپنے قلب کو روشن و منور کر کے اس میں اللہ تعالیٰ لے کر خلافت اور فقر پا کر وہ خواجہ نور محمد معاروی معار شریف کے بزرگ بنے. ان سے آگے جا کر خواجہ سلیمان توسری نے توحید حاصل کی اور خواجہ سلیمان توسری سے پھر کے پیر سیال لجپال نے توحید حاصل کی اور پیر سیال لجپال سے پھر سیدنا پیر میر علی شاہ نے وہ توحید حاصل کی. تو برے صغیر کے 4 صوفی بزرگ توحیدی بزرگ وجود تصوف بنے، یعنی جن کے دلوں میں اللہ ظاہر ہوا، اللہ کا نور ظاہر ہوا اور انہوں نے اپنے قلم میں دیدار خدا کیا وجود کے ساتھ، وجود کا احترام کر کے. تو وہ چاروں صوفیاء وجود تصوف تھے، ہیں اور قیامت تک ان کا نام رہے گا. ان کی قبروں سے بھی فیض آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو کچل دیا، اپنے نفس امارہ کو ختم کر دیا، اپنے شیخ کی ذات پہ بنا ہوئے، پھر رسول پاک کی ذات پہ بنا ہوئے، پھر ذات باری تعالیٰ میں بنا ہوئے اور پھر وجود تصوف بن کر اپنی درگاہ میں بیٹھے، لاکھوں لوگوں سے ملے، انہوں نے آ کے دم کروایا، انہیں شفا ہوئی اور ان سے کرامات کا ظہور ہوا اور لاکھوں دلوں کو زندہ کیا، توحیدی بنایا، اللہ کا دیدار کرایا، رسول پاک کا دیدار کرایا. آج ان سب کے نظارات زندہ ان کی قلوب اذان زندہ، ان کی کتابیں زندہ، ان کی کرامات زندہ ہے. یہ ہے وجود تصوف. ایک ہی گارڈین میں تصوف اور وجود تصوف کی مثال ہے. ایک طرف غلام نبی معطل، دوسری طرف جو ہے خواجہ نور محمد معاروی معارش. بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. الا اللہ، 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 اللہ. ریئل وائس آف گاڈ ذکر ہو. سانس کو لمبا کھینچ کے پیٹ میں بند کریں اور جب ہوگی ساتھ آواز کے ساتھ سانس کو چھوڑنے پائے.
ذکر خفی پاس الفاظ. اب سلطان سانس کو پیٹ میں روک کر نبض پر ہاتھ رکھے، پہلی دھڑکن پر اللہ، دوسری پر ہو. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم یا سمیع یا بصیر. یا اللہ، یہ جو محبت مشن انٹرنیشنل کے ذریعے تمام کلندرانہ محفل ہو رہی ہیں، جالس ہو رہی ہیں، آگاہ ان کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش قبول فرما. حضور کل نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش قبول فرما. تمام اصحاب کی بارگاہ میں، تمام اہل بیت طہار کی بارگاہ میں پیش کر. جناب مولا علی مشکل کی خاطر ملوت بھائی صاحب اختون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر فرما. بارک اللہ 14 مسلم وقتر شہدائی کربلا کی بارگاہ میں پیش کر فرما. جناب بلال بین پیر دست کے سین عبد القادر جلانی، شباز رامکانی رحمۃ اللہ علیہ، جناب داتا گانی بخش علی ولی رحمۃ اللہ علیہ، جناب سیدنا شیخ حمزہ مخدومی محبوبی، جناب بابا دوش کی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ، مرشد مذوبان و سالکان و کلندران حضرت بابا جی سول شاہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما. جملہ حاضرین و ناظرین کے جو والدین ہیں ان کی روح کو بخش دیا ناچیز، اپنے والدہ والدہ ان کو بخش فرما. یا اللہ جو ہماری زکات چلے گئے ان کی روح کو بخش فرما، سب پر رحمت فرما، دین و دنیا کی مرادیں نصیب فرما. اور یا اللہ سارے زیرہ کو رکھنا فرما، ہماری توبہ قبول فرما، توبہ قبول فرما. استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. اور یا اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں
توحیدی بنا اور دونوں مسوا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق و اللہ جن لوگوں پر جان تو جاتا منتر ہے دور فرما اس کو اللہ فرمان کاروبار میں برکت عطا فرما آمین وصلی اللہ تعالی علی رسول اللہ خلق صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي